سرکار کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ نکلا کہ ایمان قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ کلمہ اس وقت قبول کیا جاتا ہے اور اس وقت پورا فائدہ پہنچایا جاتا ہے جب یہ کام کیے جائیں. کیا کام کیے جائیں؟ 9 چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں. کلمہ پڑھنا کب قبول ہوتا ہے اور کلمہ کب پورے طور پہ فائدہ پہنچاتا ہے. سب کلمہ پڑھ کے بیٹھے نا ہم تو ہمارا یہ کلمہ کب قبول ہوگا رب العالمین کی بارگاہ میں, اور وہ کلمہ فائدہ کب پہنچائے گا ہم کو. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب 9 باتیں جمع ہوں گی, جب 9 باتیں جمع ہوں گی تو کلمہ قبول بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور کلمہ فائدہ بھی پہنچائے گا. جب 9 باتیں جمع ہوں گی تو وہ 9 باتیں مالداروں کے لیے ہیں, غریبوں کے لیے 7 باتیں ہیں اس میں سے زکوٰۃ حج معاف ہے. مالداروں کے لیے 9 باتیں, غریبوں کے لیے 7 باتیں. آپ سمجھیے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں کلمے کی قبولیت اور کلمے کی فیض بخشی کے پروگرام کے طور پہ 7 نکات کا 7 پوائنٹس کا ذکر فرما رہے ہیں. غریبوں کے لیے, مالداروں کے لیے 9 پوائنٹس کا ذکر فرما رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 1, آدمی گناہوں سے بچے. نمبر 1, گناہوں سے بچے. نمبر 2, بالمعاصی و ذلات, گناہوں سے ذلات سے, معاصی سے بچے, ذلات سے بچے. 1 2, معاصی سے بچے, ذلات سے بچے. معاصی کا مطلب گناہ, ذلات کا مطلب بے خیالی میں ہونے والے گناہ. وانٹیڈلی ہم کرتے نہیں, کبھی بے خیالی میں گناہ ہو جاتا ہے, یعنی زیادہ فوکس توجہ نہیں کرنے کی وجہ سے ہوتا. جتنی توجہ دینا تھا اتنی توجہ ہم نہیں دیے جس کی وجہ سے گناہ ہو گیا, یہ مطلب ہے اس کا. آپ ایسا سمجھیے کہ وانٹیڈلی کہے جانے والا گناہ یا بے خیالی میں ہو جانے والا گناہ, ایسا سمجھیے. نمبر 3, اللہ رب العالمین کی مخالفت. اللہ تعالیٰ کی مخالفت کا مطلب کیا؟ حرام کام کرنا, حرام کام کرنا, اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی مخالفت ہوتی. شراب پینا حرام ہے, اگر کوئی شراب پیا تو مخالفت ہے اللہ تعالیٰ کی. سود کھانا حرام ہے, کوئی کھایا تو مخالفت ہے. غیبت کرنا حرام ہے, کرا تو مخالفت ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے, بولا تو مخالفت ہے. تو مطلب یہ کہ جو کام اللہ ظلم کرنا, چوری کرنا, سب شامل ہے اس میں. تو گناہوں سے بچنا مطلب جو کام حرام ہے, جو کام اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے, ان کاموں سے بچنا. یہ تیسرا نقطہ ہے. اور چوتھا نقطہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا, ادا کرنا نماز ٹائم پر. 5واں نقطہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا رمضان کے. اور 6واں اور 7واں نقطہ وہ مالداروں کے لیے ہے, زکوٰۃ دینا, سال میں 1 مرتبہ, زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا, غریبوں کے لیے معاف ہے. اب اس کے بعد 8واں اور 9واں نقطہ کیا ہے؟ 8 اور 9 پوائنٹ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے رہنا. تو کلمہ قبول ہوتا ہے صدقہ و خیرات کرتے رہنے والے کا, اور کلمہ فائدہ پہنچاتا ہے. اور کلمہ جب فائدہ پہنچاتا ہے تو کیسا فائدہ پہنچاتا ہے؟ وہ فائدہ دنیا کی حد تک محدود نہیں رہتا, دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچاتا ہے. کلمہ فائدہ پہنچائے گا تو اس کی فیض رسانی دنیا میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے. تو صدقہ و خیرات کرتے رہنا اور افعال خیر انجام دیتے رہنا. افعال خیر انجام دیتے رہنے کا مطلب یہاں پہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ فرض کاموں کے ساتھ نفل کام بھی کرتے رہنا. جیسا کہ اب بعض لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ صرف فرض نمازیں پڑھتے ہیں اور سنت وغیرہ, سنت ادا نہیں کرتے مثال کے طور پہ. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف فرائض کا ذکر کر کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بات کو تکمیل تک نہیں پہنچایا, اس کے ساتھ ملا کر نوافل کا بھی ذکر فرمایا حسب سہولت. نوافل میں چھوٹ یہ ہے کہ کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دیا, حسب سہولت نوافل کو بھی انجام دیتے رہنا چاہیے. ان 9 امور کا ذکر فرما رہے ہیں. دانستہ نادانستہ گناہوں سے بچنا, رب العالمین کی مخالفت سے بچ کر اس پر اصرار نہ کرنا, نماز روزہ زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. مطلب نماز روزانہ دن میں 5 مرتبہ, رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ, رمضان کے 1 مہینے میں. مالدار ہیں تو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ, زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا. اور اس کے علاوہ صدقہ و خیرات دیتے رہنا, غریب لوگوں کی, ضرورت مند لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے رہنا. اس کے علاوہ نیک کام کرتے رہنا. ایسا اگر کریں گے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ کلمہ فائدہ پہنچائے گا بلکہ ایسے شخص کا کلمہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے گا. ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ کلمہ قبول کر لیا جائے گا جبکہ آدمی گناہوں سے بچے, وانٹیڈلی گناہ نہ کرے, حرام کاموں سے بچ کر اس پر اصرار نہ کرے, اور جبکہ نماز ادا کرے, روزہ دے, مالدار ہے تو پھر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ, زندگی میں 1 مرتبہ حج بھی کرے, اور پھر اس کے علاوہ صدقہ و خیرات دے, نیک کام کرتا رہے. تو ایسے شخص کا کلمہ قبول بھی کر لیا جاتا ہے اور ایسے شخص کو کلمہ فائدہ بھی پہنچاتا ہے.